امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ یہ سریہ ماہ سفر 8 کو پیش آیا تھا، جب حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سریہ قدید سے فتح مند اور کامران ہو کر لوٹے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فدق کے مقام پر بھیج دیا۔ اسی جگہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو اذیت ناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور تفصیل اس کی یوں ہے کہ حضرت بشیر بن سعد انصاری کو شعبان 7 ہجری میں فدق، جو مدینے سے 2 یا 3 منزل پر خیبر کا ایک مقام ہے، اس میں بنو مرہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کے ساتھ 30 لوگ تھے۔ وہ پہلے بکریاں چرانے والوں سے ملے تھے۔ ان چرواہوں سے بنو مرہ کا پتہ کیا تو بتایا گیا کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے ہیں۔ بشیر بن سعد نے ان چرواہوں سے اونٹ اور بکریاں لیں اور مدینے کو واپس روانہ ہو گئے تھے۔ کسی نے قبیلہ بنو مرہ والوں کو خبردار کر دیا، اس لیے ان میں سے حبشیوں نے بشیر بن سعد کو ڈھونڈ لیا۔ آپس میں تیر اندازی ہوئی۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور بہت سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کے تیر بھی ختم ہو گئے، جن میں بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئی۔ کسی نے ان کے ٹخنے پر چوٹ لگائی تاکہ معلوم کرے کہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ آپ زندہ تھے، وہ فوت سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت بشیر وہ اپنے اونٹ اور بکریاں لے کر واپس آ گئے۔ علبہ بن الحارثی یہ خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بعد میں بشیر بن سعد بھی پہنچ گئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مرہ کو جواب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس لڑائی کے لیے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا اور انہیں فرمایا کہ اس جگہ جاؤ جہاں حضرت بشیر بن سعد کے ساتھیوں کو اذیت ناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ نے اس کے لیے 200 مجاہدین تیار فرمائے۔ ابھی تیاریاں جاری تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سریہ قدید سے کامران اور کامیاب واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، غالب کو بھیجتے ہیں۔ آپ نے حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سواروں کے ساتھ پھر فدق بھیجا، جہاں انہوں نے وقت صبح دشمن پر حملہ کر دیا۔ قریب پہنچ کر حضرت ابن عبداللہ نے دشمن کی طرف جاسوس بھیجے۔ ان کے ساتھ حضرت علبہ بن حرس بھی تھے۔ انہوں نے اس جگہ ایک جماعت دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت ابن عبداللہ کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ ابن سعد نے حضرت حویسہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے میں بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت دشمن پر حملہ کر دیا۔ ہمارے امیر نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ انہوں نے ہم سب لشکریوں کو باہم بھائی بھائی بنا دیا۔ امیر لشکر نے تمام مجاہدین سے کہا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ تم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ امیر نے مجھے یعنی حویسہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر حملہ کر دیا۔ السیرۃ النبویہ میں روایت ہے کہ جب حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن قوم کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، میں تمہیں اس رب تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو یکتا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ تم میری یعنی امیر کی اطاعت کرو، میری نافرمانی نہ کرو، نہ ہی کسی امر میں میری مخالفت کرو۔ بلا شبہ جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کی کوئی رائے نہیں ہوا کرتی۔ پھر انہوں نے دو صحابہ کرام کو باہم بھائی بنا دیا، مواخات پیدا کی۔ انہیں فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، جب میں تکبیر کہوں
تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب انہوں نے بنو مرہ کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کہی، صحابہ کرام نے بھی ان کے ساتھ تکبیر کہی اور شمشیریں بے نیام کر لی۔ دشمن بھی باہر نکل آیا۔ کچھ دیر جنگ آزمائی ہوتی رہی، مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا، بہت سے افراد تہہ تیغ کیے اور آخر انہیں شکست دے دی۔ یہ لوگ دشمن کے بہت سے مویشی، اولاد اور جانور ہانک کر لے آئے۔ ہر مجاہد کو مال غنیمت میں 10 اونٹ ملے یا اس کے برابر بکریاں ملی اور ایک اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں ملی۔